السلام علیکم ویئرس، انفو ود انم میں خوش آمدید۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر۔ خواب شیشے کا قسط نمبر 2 پارٹ نمبر 8۔ کیا بات ہے، بڑے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں جناب آج کل۔ صدیقہ بھابی نے رات کھانے کے بعد اسے گھیرا۔ 3 دنوں سے وہ گھر اور فیکٹری میں پھنسا تھا اور آج تو وہ ہر طور زرنگار کے پاس جانا چاہتا تھا۔ بالوں میں ہاتھ ہی سے کنگھی پھیرتا وہ فاران بھائی کی گاڑی کی چابی لے کے باہر بڑھ رہا تھا، تب پتہ نہیں کیسے صدیقہ بھابی کی نظر پڑ گئی۔ وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ بابا جان کے پاس ان کے پرانے کلاس فیلو آئے ہیں۔ میں نے سوچا موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، میں اپنے دوستوں سے مل آؤں۔ وہ جلدی میں لگتا تھا، مگر جب سے بھابی کی چھوٹی بہن رابعہ سے اس کی شادی کی بات چلی تھی، وہ اس پر کچھ زیادہ ہی نظر رکھنے لگی تھی اور رعب کی مقدار میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ شریفوں کا یہ وتیرہ ہوا کرتا ہے وقار، کہ لڑکے بھی رات گئے باہر نہیں رہتے۔ اپنے بائی صاحب کو ہی دیکھ لو، وہ اپنے مخصوص چبھتے ہوئے لہجے میں بولیں اور مبین افندی کا تذکرہ بطور خاص کیا۔ جی، اس گھر میں ایک وہی شریف ہیں بس۔ جی بھابی، میں چلوں اب؟ ان کی ہاں میں ہاں ملا کر وہ پھر سے باہر بڑھنے کو تھا۔ انہوں نے اسے گھور کے دیکھا۔ ارے میں کیا سمجھا رہی ہوں اور پھر سے وہی راگ الاپ رہے ہو؟ بھابی مجھے فرصت ہے، دوستوں سے ملنے جا رہا ہوں، وہ بڑے ضبط سے بولا، پھر جتا بھی دیا۔ ابھی ماں جی کو بتا کے نکلا ہوں، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ ان سے بھی بات کروں گی میں، انہیں فرق نہیں پڑتا ہوگا تمہاری آزادی آوارہ گردی سے، ہمیں تو بہت پڑتا ہے، وہ ناک چڑھا کر بڑے دعوے سے کہہ رہی تھی، اور وقار افندی کلائی الٹ کر گھڑی دیکھتا بے چین تھا۔ اچھا بھابی، واپسی پہ بات ہوگی۔ وہ ان کے مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی باہر نکل گیا تو وہ بڑبڑائیں، پتہ کرواتی ہوں میں مبین صاحب سے۔ وہ بڑی عجلت میں اپنے فلیٹ میں پہنچا تو کتنی ہی دیر بیل بجانی پڑی۔ زرنگار پتہ نہیں کہاں سوئی ہوئی تھی، اس کا دل اوہام کا شکار ہونے لگا۔ فلیٹ میں فون بھی نہیں لگا ہوا تھا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ زرنگار کو بھی ایک موبائل لے کر دے گا۔ اسی وقت کھٹ سے دروازہ کھل گیا۔ زرنگار کی دھوتی آنکھیں اور پسیجا ہوا چہرہ ایک پل کو دکھائی دیا۔ وہ دروازہ کھول کے تیزی سے پلٹ گئی تھی۔ زری، وہ پیچھے لپکا اور اسے بیڈ روم کے دروازے پہ جا لیا۔ زری، کیا ہوا ہے؟ سوری یار، اسے بازو سے تھام کے زبردستی اپنی طرف موڑتے ہوئے وہ اس کے شانے سے لگ کر بری طرح رو دی۔ زری، وہ سناٹے میں آ گیا۔ کیا ہوا میری جان؟ اس نے اس کے بالوں کو چوم کر بڑی محبت بھری بے چینی سے پوچھا۔ بات مت کرو مجھ سے، وہ دفعتاً چلائی۔ وقار کے ہونٹوں پر اتنی پریشان کن سچویشن میں بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے ساتھ لگی وہ اسی سے بات نہ کرنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ اسے آہستہ آہستہ تسلی دینے کے انداز میں تھپ کے گیا، یہاں تک کہ وہ چپ ہو گئی تو پھر اس سے الگ ہو کر صوفے پر جا بیٹھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کیسی ہو؟ بڑی چاہت سے پوچھا۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ میں ناراض تھی، شدید ناراض۔ آنکھوں میں پھر آنسو بھر آئے۔ اتنی خوبصورت آنکھوں پہ ظلم کر رہی ہو؟ 3 دن سے رو رہی ہوں اس فلیٹ میں اکیلی، دن میں بھی اور رات میں بھی، وہ پھٹ پڑی تھی۔ شکوہ کناں انداز میں کہتی وہ وقار کو شرمندگی کے سمندر میں دھکیل گئی۔ اتنا ٹف شیڈول بنا دیا تھا کہ چاہ کے بھی نکل نہیں پا رہا تھا۔ اتنا ڈر لگتا تھا رات کو اکیلے میں مجھے۔ میں نے سوچا تم مجھے چھوڑ گئے ہو، شاید بابا جان کو پتہ چل گیا ہو۔ اس کے اپنے ہی وہم تھے، تنہائی کے وہم۔ اکیلے میں ایسے ہی وہم ستایا کرتے ہیں، سب کے چھوڑ جانے اور دنیا میں تنہا ہو جانے کا وہم۔ وہ بھی 3 دنوں سے رو رہی تھی۔ وقار نے شرمندگی سے اسے دیکھا۔ میری جان، ایک دنیا سے لڑ کے تمہیں پایا ہے، ایسے کیسے کھو سکتا ہوں تمہیں؟ بس غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ زرنگار نے ہمیشہ وقار کی محبت کی شدت اور جذبات کو شدت سے محسوس کیا۔ اب بھی اس کے انداز میں وہی شدت تھی۔ وہ پرسکون ہو گئی۔ میں بہت جلد بابا جان سے بات کرنے والا ہوں، تم فکر مت کرو۔ پھر تم آفندی ہاؤس شفٹ ہو جاؤ گی، اس فلیٹ میں تنہا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی تمہیں، وہ اسے یقین دلا رہا تھا۔ اس کی قربت کے نشے میں مدہوش وقار افندی نے رات وہیں گزارنے کا تہیہ کر لیا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کا یہ عمل کیسا طوفان مچانے والا ہے۔ کمال ہے یار، اب تو اتنے دن گزر گئے اس حادثے کو، سادگی سے ہی صحیح مگر منگنی کی رسم ادا ہو جانی چاہیے۔ دلال خفا ہو رہا تھا۔ اب میں اپنے منہ سے کہتی اچھی لگوں گی کیا؟ تمہاری ماما کو چاہیے فون کر کے میری امی سے بات کریں۔ مہرماں نے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے
بیگ اور فائل ایک طرف رکھی اور رسان سے بولی، ماما تو تمہاری طرف سے سگنل کے انتظار میں ہیں، وہ بولا۔ محرمہ کو جیسے کچھ یاد آیا، ایک بات تو بتاؤ طلال، تمہاری بھابھی ہمارے رشتے سے کچھ خاص خوش نہیں لگی مجھے۔ طلال خاموش سا ہو گیا۔ وہ مزاحیہ انداز اپنا کر مزید بولی، بلکہ مجھے تو لفٹ ہی نہیں کروائی انہوں نے۔ ایسی بات نہیں ہے مہرو، کم آن طلال، پہلے ہم دوست ہیں، ابھی سے باتیں مت چھپاؤ مجھ سے۔ محرمہ نے خفکی سے اسے دیکھا تو وہ ہنس دیا۔ ارے وہی یار، ان کا دل تھا کہ گھر کی دوسری بہو بھی انہی کی فیملی میں سے آتی۔ اچھا، اتنی اچھی ہیں کیا؟ محرمہ نے بے ساختہ پوچھا۔ بس اسی وجہ سے تمہیں اگنور کرتی ہیں۔ ماما نے بھی محسوس کیا تھا، مگر بھابھی کو اگنور کرنے میں ہی گھر کا سکون پوشیدہ ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، ان کی سسٹر ہیں یا کوئی کزن سسٹر؟ محرمہ بڑی دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ کزن سسٹر ہی تھی، ان کی کوئی سی بھی سگی بہن کمواری نہیں ہے، طلال نے بتایا۔ پھر اس کے ہاتھوں پہ نظر پڑی تو فوراً پوچھنے لگا، تمہاری انگوٹھی کہاں ہے؟ کون سی انگوٹھی؟ اسے فوری طور پر یاد نہیں آیا۔ طلال کو برا لگا۔ جو میں نے دی تھی محرمہ، جتا کر بولا۔ ارے وہ جیسا یاد آنے پر کھینچ کے بولی، ایکچولی عادت نہیں ہے مجھے رنگز پہننے کی، خارش سے ہو رہی تھی انگلی میں، اتار کے رکھی تو یاد ہی نہیں رہی پہننی، اپنے مخصوص لابالی انداز میں بتایا۔ اس نے طلال کے جتاتے ہوئے لب و لہجہ کو محسوس نہیں کیا تھا۔ واہ، میں نے اتنے دن لگا کے تمہارے لیے وہ رنگ سلیکٹ کی تھی اور تمہیں پرواہ ہی نہیں، بلکہ یاد ہی نہیں کہ کوئی رنگ پہن رکھی تھی تم نے۔ طلال کی خفگی کا یہ پہلا رنگ دیکھا تھا محرمہ نے۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں طلال، اس نے طلال کو بہلانا چاہا، میں اس معاملے میں بہت پوزیسو ہوں مہرو، میں مجھ سے منسلک چیزیں تمہارے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہونی چاہیے۔ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ ہیں طلال، بالکل ہیں، محرمہ نے زور دے کر کہا، پھر ملتجی انداز میں بولی، بات کو غلط انداز سے مت دیکھو پلیز۔ اوکے، مگر کل سے وہ رنگ تمہاری انگلی میں ہونی چاہیے، اب میں اسے کبھی اترا ہوا نہ دیکھوں۔ وہ مان گیا تھا۔ مہرو کو عجیب سا احساس ہوا، شاید طلال کا یہ روپ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور پلیز ماما فون کریں گی تو امی سے کہنا مزید کچھ بہانہ نہ بنائیں، سیدھا سیدھا منگنی کی تاریخ دے دیں۔ وہ کہہ تو عام سے انداز میں رہا تھا، مگر محرمہ کو برا لگا۔ میرے چچا جان کی ڈیتھ ہوئی تھی، وہ بہانہ نہیں تھا طلال۔ اس کے تیز لہجے پہ طلال ذرا سنبھلا۔ کیا مطلب ہے کہ اب مزید انتظار نہیں ہوتا ڈیئر؟ وہ بیگ اور فائل سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ناراض ہو گئی ہو کیا؟ وہ پیچھے لپکا۔ محرمہ سنجیدہ تھی۔ طلال کو احساس ہو گیا، سوری، آئندہ میرے ساتھ ایسی باتیں مت کرنا طلال، جس کے بعد بار بار سوری کرنا پڑے۔ وہ کہہ کر کلاس لینے کا بہانہ کر کے چلی گئی۔ طلال نے وہیں کھڑے ہو کر پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ہیلو، نیند سے بوجھل آنکھوں سے اس نے موبائل اسکرین پہ آنے والا نمبر نہیں دیکھا تھا۔ نمیر افندی، دوسری طرف سے استفہامیہ انداز تھا۔ یک خلط اس کی پوری آنکھیں کھل گئی۔ سومیا؟ دوسری طرف وہ کھلکھلائی، یعنی تم نیند میں بھی مجھے یاد رکھتے ہو؟ وہ شٹ اپ، وہ تکیہ اونچا کر کے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ تمہیں اپنا نمبر دے کر غلطی کی شاید میں نے، بہت بے وفا ہو، ملو گے نہیں؟ وہ بڑے لاڈ سے بولی، تو اس نے سختی سے اس کی فرمائش رد کر دی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ نمیر، دیکھو سومیا، دوستی کو دوستی ہی رہنے دو، حالانکہ میں اس پر بھی راضی نہیں تھا، جتانے والے انداز میں کہا تو وہ گہری سانس بھر کے بولی، بہت روڈ ہو ظالم، یہ سب کچھ میں افورڈ نہیں کر سکتا سومیا، وقت پر کوئی اچھا سا بندہ چن لینا، میری منزل کچھ اور ہی ہے۔ وہ صاف گو تھا، دل چیر دینے کی حد تک صاف گو۔ وہ سلگی، جانتی ہوں میں نمیر وقار افندی، کیا ہے تمہاری منزل؟ انتقام، انتقام اور صرف انتقام۔ ویری گڈ، یادداشت اچھی ہے تمہاری۔ وہ اسے سراہتے ہوئے چڑھا رہا تھا۔ کم آن نمیر، اب چھوڑ دو یہ سارا قصہ، اپنی زندگی ریلیکس ہو کر گزارو، اپنے دادا اور ان کی فیملی کا حساب اللہ پر چھوڑ دو۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں بولی، انہوں نے ہمارا حساب خود کیا تھا، میں بھی خود ہی کروں گا۔ ایک تو حضرت انسان کو خدائی دعوے کرنے کا بہت شوق ہے، اللہ جب حساب کرنے پہ آتا ہے تو سب کا حساب صاف کر دیتا ہے۔ نمیر افندی، انہوں نے غلط کیا، تم مت کرو، لائن کو کاٹنے کے لیے بھی لائن ہی لگانی پڑتی ہے، سوری ڈیئر۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ بھول ہے تمہاری، اب ریموور ملتے ہیں، لائن لگائے بغیر ہی لائن صاف ہو جاتی ہے، بس آدمی اپنا دل صاف کر لے ایک بار۔ سومیا نرم دل تھی اور اس کی سوچ بھی پوزیٹیو تھی۔ لیو دس ٹاپک، تم نے مجھے یہی سب سنانے کے لیے کال کی ہے؟ اس نے فوری بات بدل کے
खुरदरे लहजे में कहा तो सोमिया परजस्ता बोली, कल तो मोहतरम नंबर वकार अफंदी से अपॉइंटमेंट लेने के लिए की थी, मिलने आ सकते हैं या मैं तशरीफ़ ले आऊँ? दोनों ही काम नहीं हो सकते फिल वक्त। इसने हरी झंडी दिखाई। नुमैर, इसका दिल हमेशा की तरह बुझ सा गया। मैं और ही दुनिया का इंसान हूँ सोमिया, मेरा पीछा करने में टाइम ज़ाया करने से बेहतर है वक्त पे अपने लिए बेहतर फैसला कर लो। इसने खुदा हाफिज़ कहकर खुद ही फ़ोन बंद कर दिया। सोमिया की खामोशी से इसे कोई तासुफ नहीं हुआ था। बहरहाल इसे इस राह पर मैं नहीं लाया। चंद लम्हे कसल मंडी से लेटे रहने के बाद वो उठा और फ्रेश होने के लिए वाशरूम में घुस गया। वो नुमैर वकार आफंदी था। वकार आफंदी ही की तरह हुरबुरु और दिलकश, मगर आफंदी हाउस वालों के लिए जहर से बुरा। और ये जहर आफंदी हाउस के मकीनों की रगों में कब उतरने वाला था, इसका लाहे अमल वो आहिस्ता आहिस्ता तैयार कर रहा था।